ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کا جو دن ہوتا ہے فرائیڈے کا, اس دن ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل سیگمنٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور میں اپنے لیے بڑی خوشی کا یہ باعث سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور شاید یقیناً ابھی بھی بہت ساری گنجائش باقی ہے, اور بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ تک بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو میرے علماء کرام ہیں جو پروگرام کا اس سیگمنٹ کا حصہ بنتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اور آج بھی ایک ایسا ہی موضوع جو ہے وہ چنا گیا ہے آج کے سیگمنٹ کے لیے, جسے شاید جاننا سمجھنا ہمارے اس وقت کی, اس حال کی جو ہے وہ ضرورت بن گیا ہے. یہ میرے رب کا کرم ہے مجھ پر کہ مجھے ایک کریشن اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا, مجھے انسان بنا کر بھیجا گیا. شاید چوپائے بنا کے بھی بھیج دیا جاتا تو میں کیا کر لیتی, میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, لیکن مجھے اس رتبے پہ رکھا گیا جو مخلوقات میں سب سے افضل ہے, جو سب سے اشرف ہے, جو سب سے بہترین ہے. جب ایک چیز کو بہترین رکھا جاتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ بھی وہی کیا جاتا ہے کہ وہ بہترین عمل کرے گا دنیا میں جا کے, وہ بہترین نمونہ بنے گا. جب آپ ہر مخلوق کے بڑے درجے پر, اول درجے پر جب آپ کو فائز کیا گیا ہے تو آپ سے ایکسپیکٹ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ایک چوپائے کے عمل میں اور ایک انسان کے عمل میں فرق ہوگا. اور وہ عمل کیسے ظاہر ہوتا ہے جب ایک انسان جس کو رب نے انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے, لیکن وہ اپنے عمل سے, وہ اپنے قول سے, وہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے, اپنے اندر کی انسانیت کو زندہ رکھتا ہے. انسان تو زندہ رہتے ہیں لیکن انسانیت مر جاتی ہے. جن انسانوں میں انسانیت زندہ رہتی ہے وہ اس دنیا میں بھی جو ہے وہ اپنی اچھی زندگی گزارتے ہیں, اور آخرت کا بھی جو ہے وہ سامان اٹھائے جاتے ہیں. شکلیں انسانوں جیسی ہونا بڑی بات نہیں, انسان کے کردار میں انسانیت زندہ ہونا یہ شاید بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایک شخص تھا, گزر گیا, ایک شخص گزرا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس کی شخصیت زندہ رہی, لوگوں کی زبان پر اس کا نام رہا. وہ کون شخص تھا؟ وہ تھا جس کے اندر انسانیت زندہ تھی, جو اچھی بات کرتا تھا, جو اچھا عمل کرتا تھا, جو لوگوں کے لیے درد دل رکھتا تھا. اور میرا دین, میرا اسلام, میرے پاس ایک مکمل کتاب الحمدللہ قرآن مجید موجود ہے جس میں مجھے زندگی گزارنے کا تمام طریقہ کار, تمام سلیقہ سکھایا گیا ہے. میری عبادت ایک جگہ اور میری ریاضت, میری محبت انسانوں کے لیے ایک جگہ, اس کا میں نے جواب دینا ہے. تو اسلام اور انسانیت جو ہے اس پر آج ہم بات کریں گے کہ میرا جو الحمدللہ جو پیارا دین ہے وہ مجھے اسلام جو ہے انسانیت کا درس دیتا ہے, لیکن میں نے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے. خس جنہ قدر نہ میری تے میرے صاحب نو وڈھائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, تے محل سجایا سایاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, تے محل چڑھایا سایاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وسیم بھائی ہمیشہ بڑے خوبصورت کلام جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں, اور یہ بھی محبت کی بات ہے, یہ بھی عطا کی بات ہے, یہ بھی نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں جن کو رب چن لیتا ہے اپنے محبوب کی ثنا خوانی کے لیے,
اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے. آج پروگرام کے سٹارٹ میں نے ایک بات کی تھی. میں نے کہا جو حقیقت ہے, جو سچائی ہے, کہ شاید ہمارے عمل میں, ہمارے قول میں, ہمارے جو بھی ہم لوگوں کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ بات ہی نہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں ڈیزرو کر سکیں جو رب نے ہمیں عنایت کی ہیں. جو بھی بلیسنگز ہیں اگر ہمارے عمل کے مطابق ہمیں مل رہا ہوتا تو شاید ہم خالی ہاتھ ہوتے, ہماری کوئی عزت نہ ہوتی, کوئی احترام نہ ہوتا. یہ رب کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا گیا ہے, رب کی رحمتوں سے, رب کی نعمتوں سے, رب نے ہمیں برکتوں سے نوازا ہے. ہمارا عمل ایسا نہیں. مفتی صاحب, میں چاہوں گی یہ جو ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں, جو ایک رتبہ ہمیں دیا گیا ہے, یہ ایک سب سے بڑی بلیسنگ ہے. اس کا شکر کرنا ہے ہمیں کہ رب نے ہمیں گریٹ کریشن بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. لیکن جب میں اپنے عمل پر دیکھتی ہوں, اپنے کردار کی بات کرتے ہیں, تو پھر دل دکھ سا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسانیت کہا کسے جاتا ہے. انسانیت ہے کیا؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک اپنا نائب دنیا میں اس زمین میں مقرر کیا, اسے انسان قرار دیا. سورہ بقرہ میں اللہ جل مجدہ الکریم نے واضح انداز میں پارہ نمبر 1 ہے, آیت نمبر 30 ہے, انسان کو اپنا نائب ارشاد فرمایا. پھر مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے اس میں کسی مذہب یا کسی طبقے کی قید اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی, بلکہ واضح طور پر انسان کو ارشاد یہ فرمایا گیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے, جسے آپ ما فی الضمیر بھی کہتے ہیں. صحیح. ضمیر کے اندر جو چیز ہوتی ہے, مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے لوگ حاضر ہوئے اسلام کے اعلان نبوت کے بعد, اسلام کے چرچا ہونے کے بعد, کہ انہوں نے اپنے گزشتہ جو جرم کیے تھے ان کا اقرار کیا, خصوصاً بچیوں کو زندہ درگور کرنا. تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو دور جاہلیت میں بھی دل میں اور ان کی ضمیر میں ایک آواز اٹھتی تھی کہ یہ کام اگرچہ درست نہیں ہے, صحیح, لیکن یہ معاشرے کا ایک حصہ بن چکا تھا, اور وہ اس پر اس وقت بھی افسوس کرتے تھے جو دور جاہلیت تھا, اور اس کے بعد بھی جب وہ لوگ اسلام لے آئے تو اس کے بعد بھی وہ اس پر افسوس کرتے رہتے تھے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسانیت کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے. بالکل. اگرچہ اسلام انسانیت کا اعلیٰ ترین درس دیتا ہے. ٹرو. آپ کے دل میں جو بھی ایسی بات ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, آپ کو وہ کام برا لگتا ہے, آپ کا دل اس کام کی اجازت نہیں دیتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا غریب آدمی ہے جو کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس کوڑے کے ڈھیر سے جو ہے وہ چاول وغیرہ یا روٹی کے دانے وغیرہ چن کے کھا رہا ہے. اب آپ اپنے دل سے سوال کریں, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یار یہ کام درست نہیں ہے, یہ معاملہ درست نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, کہ ہم لوگ ان غربا کا خیال نہیں کرتے. یہ جو دل میں ایک خیال آتا ہے, چاہے وہ ایک بہت بڑے طبقے کا انسان ہے, چاہے وہ ایک چھوٹے طبقے کا انسان ہے, اس وقت جو کسی غریب کی یا کسی مسکین کی یا کسی ضرورت مند کی حاجت کے وقت دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے, اس کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے, اس سے تعاون کرنے کو ہم آگے قدم نہیں بڑھاتے. لیکن وہ جو نیت ہو رہی ہے اس وقت جو ہمارے دل میں ٹیس اٹھتی ہے, ہمارے دل و دماغ میں ایک لڑائی, اسے انسانیت کہا جاتا ہے. اچھا مفتی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل اتفاق سے میں کہیں کسی مارکیٹ سے گزر رہی تھی, تو میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور کچھ اور لوگ تھے ہم لوگ. تو وہاں ایک شخص سامنے سے, ہم یوں گاڑی کھڑی تھی اور سامنے سے آ رہے تھے, اور وہ نابینا تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی. تو اندھیرا تھا اس ٹائم, تو وہ مین روڈ پر ہی گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور اپنی سٹک سے نا وہ راستے کی وہ تلاش کر رہے تھے. تو ایک دم سے میرے دل میں کچھ ہوا, میں نے کہا, اچھی عمر کے صاحب تھے وہ, تو میں نے کہا کہ جا کے ان کو جو ہے وہ روڈ کے اس طرف پر جو ہے لے جایا جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی ان کو ہٹ کر دے. تو کسی نے کہا انہوں نے اتنی عمر گزار لی ایسے, تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے.
لیکن پھر بھیجا گیا اور جا کر ان کو وہاں پر. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی چیز کو دو لوگ دو نظریے, کسی نے کوئی کیسی زندگی گزاری وہ رب کی مدد سے گزر گئی, لیکن جو چیز میری نظروں کے سامنے ہے اس وقت اس حالت میں جب میں وہاں موجود ہوں تو میں کیا کر سکتی ہوں, میرے اندر یہ چیز زندہ ہونی چاہیے نا مفتی صاحب. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استفتی بالقلب ان افتاک المفتیون, جب تم کسی ایسے معاملے کو دیکھو جس معاملے میں تم تردد کا شکار ہو, اس وقت اپنے دل سے پوچھو کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے. آپ کا دل اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس غریب یا اس نادار یا اس معذور شخص کو روڈ پار کرانا چاہیے, آپ کا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس غریب آدمی کی مدد کرنی چاہیے, آپ کا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے وہ جو عورت ہے بیوہ ہے اور اس کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں اور سردیوں کے دن چل رہے ہیں, ان بیچاروں کے پاس بستر بھی نہیں ہے, آپ معاشرے کو نہ دیکھیں معاشرہ کیا کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے اس غریب کے بچوں کو بستر فراہم کرنا چاہیے اور میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ وہ غریب جو رات کو بھوکا سوتا ہے, معذرت کے ساتھ میں واللہ تاللہ باللہ للہ یہ 4 قسمیں میں کھا کر کہتا ہوں, میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایسی بیواؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارا معاشرہ اس قدر انسانیت سے دور ہو چکا ہے کہ انہوں نے مجھے رو کر کہا شاہ صاحب ہم لوگ رات کا کھانا نہیں کھاتے, ہم لوگ دن کو صرف 1 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, کھانا مہنگا ہے, دالیں مہنگی ہیں, دودھ مہنگا ہے, دہی مہنگا ہے, ہم لوگ صرف 1 وقت کھانا کھاتے, رات کو میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. کیا ہمارا, میں یہ پوچھتا ہوں سنا, میں آپ سب لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں, کیا ہمارا ضمیر یہ اجازت دیتا ہے؟ بالکل. کیا اگر اس وقت آپ معاشرے کو نہیں دیکھیں گے, آپ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ آپ کا میں کیا کر سکتا ہوں یقیناً, اور شاید بہت سارے لوگ اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہوں جو کچھ کر نہیں سکتے, لیکن انہوں نے جو نیت کیا نا رب اس کا بھی ان کو جو ہے وہ اجر ضرور دے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار آتے ہیں بخشوانے آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آگے حضور ایسا لگا کہ سامنے خود آگے حضور ایک نعت جب پڑھی ہے محمد
محمد کے شہر میں ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریا، روشن ہے روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریا، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد کے شہر میں نعت پڑھنے کا موقع ملا میرے بھائی کو؟ ماشاءاللہ۔ سو یہ کب ایسا ہوا، پہلی بار جب ہوا ایسا تو پھر کیا جذبات تھے، کیا احساس تھے کہ یہ تو شاید سوچا تھا جو پورا ہو گیا، جو چاہا تھا وہ مل گیا؟ دیکھیں بچپن سے ثنا حضور کی نعت خوانی تو مجھے ورثے میں ملی ہے، تو مدینے کی گلیوں کا ذکر اور خانہ کعبہ کی صدائیں اللہ اکبر، تو یہ محفلوں میں بھی دن رات مشغول رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، تو ایک کیفیت سی ہوتی تھی اور سوچتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس دربار میں حاضری ہوگی اور میری جب دیکھوں گا تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو میں ثنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسل سے کہ مجھے تقریباً جب میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں تھا تو مجھے خواب میں مدینہ منورہ کی زیارت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب میں حقیقت میں مدینے میں گیا تو مفتی صاحب وہی منظر تھا، جب میں مینار دیکھتا تھا تو میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا، اور میرا اپنا آپ ہی جواب دیتا تھا کہ بھائی یہ تو وہی مینار ہے کہ جو میں دیکھتا تھا، یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پہ تو حضور کے ثنا خواں پہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم انعام ہوتا ہے کہ وہ اگر نہ بھی جا سکے، اگر کوئی سچا عاشق ہے حضور کا، سچا ثنا خواں ہے، تو وہ نہ بھی جا سکے تو اسے جلوے عطا ہوتے ہیں۔ تو میں جب گیا تھا تو میں نے حضور کے گنبد خضرا کے سامنے کلام پڑھے، نعتیں پڑھی، اور والدہ ساتھ تھیں، بار بار مفتی صاحب انہیں کہتا تھا میرے حق میں دعا کریں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات۔ بونس ساتھ لے کے گئے تھے یہ اپنا ہے، دعاؤں کی ٹوکری بھی ساتھ تھی، اور سامنے جو ہے وہ اتنی پاک ذات کا آپ ذکر کر رہے ہوں تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، امام مالک بہت بڑے اپنے وقت کے فقیہ گزرے اور باقاعدہ آپ کی فقہ مالکیہ کے نام سے، اور بہت بڑے عاشق رسول گزرے۔ آپ نے اپنی کتاب مدونہ کبریٰ کے اندر اس بات کو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، مدینۃ المنورہ کی مٹی کالی تھی۔ صحیح۔ پورے مدینے کا جو خطہ تھا یہ کالی مٹی والا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جلوہ فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینۃ المنورہ کی مٹی کا رنگ گولڈن کر دیا۔ اگر آپ کبھی مدینۃ المنورہ کی مٹی کو دور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ مٹی ایسے چمکتی ہوئی نظر آئے گی جیسے سونا، جس طریقے سے سونے کے ذرات چمکتے ہیں، سبحان اور یہ باقاعدہ لوگوں نے اپنے مشاہدات کے اندر دیکھا، اور میں نے بھی، یہ میرا تجربہ ہے کہ جو آدمی مدینے میں پورا دن گھومتا رہے، اس کو آپ تھوڑا سا دور سے دیکھیں تو اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر، اس کی داڑھی پر جو مٹی کے ذرات لگے ہوتے ہیں تو وہ دھوپ کی جو شائننگ سے وہ اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں جس طرح سونے کے ذرات چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور عرض کروں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور دیگر بزرگوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کو لکھا کہ پوری کائنات پر اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں فرماتا رہتا ہے، جیسے وسیم آبادی صاحب نے کہا رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ المنورہ میں جو رحمت برستی ہے وہ پوری کائنات سے الگ تھلگ برستی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبۃ المشرفہ پر بھی رحمت برستی ہے، دیگر جگہوں پر جہاں دیگر انبیاء کے مزار ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔
اس کی وجہ یہ لکھی بزرگوں نے کہ وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کے انوار نازل ہوتے ہیں، اللہ کی صفات کی تجلیات، لیکن واحد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ کی ذات کی تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مدینۃ المنورہ پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ خاص فی نفسی اللہ کی ذات کی نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ مدینۃ المنورہ کعبۃ المشرفہ سے افضل ہے، چونکہ یہاں پر اللہ کی ذات کی تجلیات نازل ہوتی ہیں اور کعبے پر اللہ کی صفات کی تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے شاعر نے کہا کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر، محمد کے آپ نے شہر۔ کہا مفتی صاحب سونے کی بات کی تو یہ بھی ہے کہ سونا مفتی صاحب اگل رہا، مائک لے لیجیے جی۔ تو میں ثنا کہتا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا سونے کی مثال دی ذرات کی، تو یہ بھی شعر ہے کہ سونا اگل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ نے کون سا کلام پڑھا تھا وہاں پر؟ میں ثنا وہاں پہ جب گیا تو پنجاب کے چند لوگ میرے جاننے والے نکل آئے، تو وہ پھر مجھے عصر کی نماز کے بعد گنبد خضرا کے ہم نیچے بیٹھ جاتے تھے، وہ کہتے تھے پڑھیں جی آپ کلام سنائیں، مختلف کلاموں کی فرمائش کرتے تھے۔ تو میں چونکہ بچپن میں نے جو ایسا کلام جو آپ خود آپ کے اندر خواہش ہوتی ہو کہ میں جب بھی حاضری ہو میں یہ کلام ضرور پڑھوں، تو میں وہ سننا چاہوں گی آپ سے۔ میں وہ آپ کو بھی بڑا پسند ہے، میں شروع میں پڑھتا تھا خسروی اچھی لگی نہ سروری، تو میں جب وہاں پہ گیا تو یہی کلام تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے مفتی صاحب، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، دور تھے تو یہ میری کیفیت تھی سنا کہ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ اور جب ایک عاشق جاتا ہے تو واپسی کا اس کا دل نہیں ہوتا مفتی صاحب کہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے
की गली अच्छी लगी। अल्लाह आपको खुश रखे हसीन भाई, खुश रखे अल्लाह आपको, जज़ाए खैर दे। सलामत रखे कि आप इतने ज़ौक़ से नात सुनती हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़ को बरकरार रखे कि मैं देखता हूँ कि जब भी नात होती है तो आपकी कैफियत बदल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी इस्तिकामत अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। और बहुत मैं खुश होती हूँ, बहुत शुक्र करती हूँ कि ऐसे प्यारे लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं। जितने उलमाए कराम आते हैं, जितने नात ख़ां आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे अब इतना खूबसूरत एक ताल्लुक़ भी बन चुका है। चाहे मुफ्ती साहब हो, मैं तो उनको अपने उस्ताद कहती हूँ, हमारी तालीम फरमाते हैं। इस तरह वसीम भाई और बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और एक ऐसा माहौल बन जाता है जिससे हमें ख़ुद भी एक जो कहते हैं ना, आपके दिल का पेट भर रहा होता है, आपकी रूह जो है उसको ग़िज़ा मिल रही होती है। ये है हकीकी मोहब्बत, ये है सच्चाई जो आपको ऐसे मिलती है कि बस आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा बेहतर, और अल्लाह करे कि सब अच्छा और बेहतर ही रहे। मुफ्ती साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज हम इंसानियत की बात करें, मुझे बताएं, एक जज्बा है ना, गुस्सा एक जज्बा है, मोहब्बत एक जज्बा है, और एक चीज़ है फितरत। जज्बात तब्दील किए जा सकते हैं, जज्बातों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या फितरत भी एक ऐसी चीज़ है जिसे तब्दील किया जा सकता है या इस पर काम किया जा सकता है? मैं इन दोनों का फ़र्क जानना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कहते हैं ऐसी है कि इनको आप तब्दील ही नहीं कर सकते। फ़र्क क्या है जज्बे में और फितरत में? देखिए, फितरत की तारीफ़ उलमा ने ये लिखी है कि इंसान की मिन जानिबिल्लाह तबीयत में जो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने औसाफ रखे होते हैं, ठीक है, उसे फितरत कहा जाता है। अच्छा। और जज्बात और आदात वो होती हैं जो इंसान मुआशरे में आकर सीखता है, सही, उसे जज्बात और आदात कहा वो जाता है। तरबियत में आ जाती है। तरबियत में, जिसे नश्व नुमा भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे नश्व नुमा से जो पहले का जो ज़माना होता है उसे बालिदगी का ज़माना भी कहा जाता है। फितरत के बारे में ये मशहूर है कि नेचर विल बी नॉट चेंज्ड। यस, फितरत आपकी तब्दील, फितरत तब्दील नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपका दिल नर्म है तो आप ये समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए वो तोहफ़ा है। सही है। अगर आपका दिल सख्त है तो ये समझिए कि ये भी अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की तरफ से आपके लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला जब ऐसा होता है कि फितरत में लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना इसकी फितरत में धोखा देना, या ये फितरत ही जो है ना सख्त दिल का इंसान है, तो ये होता है कि अल्लाह की तरफ से बंदों को ऐसा भेजा जाता है? ये तो हकीकत है कि अच्छी और बुरी सिफात का मालिक खुद खालिक अल्लाह जल्ल मजदुल करीम खुद है। सही। लेकिन इसमें बाबुल अकायद में ये बात वाज़ेह तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने अगरचे बुरी चीज़ों को पैदा खुद ही फरमाया है, सही, लेकिन बुरी चीज़ों की निस्बत अपनी तरफ नहीं फरमाई कि अगर तुम किसी बुरे काम में पड़ते हो तो वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ ना की जाए, क्योंकि तुम्हें शऊर दिया गया, तुम्हें अकल दी तुम्हें गई, शऊर दिया गया। मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, जो तुम्हें अच्छी चीज़ पहुँचे वो अल्लाह की तरफ मंसूब करो। ठीक है, वमा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक, और अगर तुम किसी बुरे काम में पड़ते हो तो उसे तुम अपनी आप की तरफ मंसूब करो कि तुम्हें इख्तियार दिया गया था, या तुम इसे इख्तियार कर लो या इसे इख्तियार कर लो। यहाँ मैं इंसानियत के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त बात अर्ज़ करना चाहूँगा। मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर के अंदर इस बात को लिखा है कि अगर इंसान बुराई को छोड़ दे और अपने नफ्स से जो यूँ कहिए कि नफ्स कुशी करे, तो उस वक्त इंसान फरिश्तों से भी आला बन जाता है। तो जो इसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, चूँकि फरिश्तों में अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने सिर्फ अक्ल रखी, नफ्स नहीं रखा। इंसान में अक्ल भी रखी और नफ्स भी रखा। इसने अपने नफ्स को बालाए ताक रख कर अक्ल से काम लिया और अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की फर्मा बरदारी की, या किसी मुआशरे की किसी बुराई का ख़ात्मा किया, या जो भी मामला किया, तो उस वक्त इंसान फरिश्तों से आला हो जाता है, वो अशरफुल मखलूक़ात उस वक्त कहलाता है। और अगर वो अपनी अक्ल को बालाए ताक रखता है और नफ्स का बंदा बन जाता है और नफ्स के कहने में आकर किसी बुराई में पड़ता है, तो उस वक्त वो जानवरों से भी बदतर होता है। सही। उसकी वजह यह है कि इंसानों जानवरों में अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने सिर्फ नफ्स को रखा, अक्ल को नहीं रखा जी। तो इसने नफ्स की पैरवी की और अक्ल को बालाए ताक रखा। यहाँ किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, कहने से मेरी तहकीर होती है,
میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. یعنی میں وہ ہوں کہ مجھے انسان فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, میری وہ اشرفیت ہے, شرف ہے, وہ میرا جی درجہ ہاں, ہے جو انسانیت مجھے اسی کو رب کہا نے جاتا دیا ہے ہے. کہ آپ لیکن مفتی صاحب کتنے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے ملتے ہیں جن کو رب نے تو اس درجے پر رکھا, لیکن انہوں نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اس طرح کا لوگوں پر امپریشن دیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بری سی چیز ہے. لیکن میں اس چیز کو اس لیے کہنا چاہتی ہوں تاکہ مفتی صاحب ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں کہ ایک جانور بھی ہے نا, جب آپ اس کو بھی ٹرین کرتے ہیں تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ انسانوں کے بیچ میں رہنا ہے تو ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے, یہ جانور بھی سیکھ لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ شاید پھر یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے, جن کے لیے اصلاح کی دعا کی جاتی ہے, اور ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو شکل سے تو انسان لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل ایسا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کی تکبیر جب بلند ہوتی ہے تو ایک مسلمان کے اندر جو خون دوڑتا ہے وہ اسلام کے علم کو اور بلند کرتا ہے. وہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جا کر اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں, لوگوں سے زندگیاں چھین لیتے ہیں, بچوں کی زندگی ان سے لے لی جاتی ہے اس اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اسلام ہرگز اس چیز کا درس نہیں بالکل نہیں دیتا, اور یہاں تک کہ کوئی اور مذہب بھی اس چیز کا درس نہیں دیتا. بے شک. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو ایران کی طرف بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رستے میں آنے والے اور جنگلوں میں لگے ہوئے درختوں کو نہیں توڑنا, درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا. دیگر چیزیں میں آپ سے یہاں یہ عرض کروں گا کہ اور آپ نے بہت سارے احکامات جاری کیے, عورتوں کو نہیں مارنا, بچوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, ان جوانوں کو نہیں مارنا جو تمہارے مقابلے میں نہ آئے, جو لوگ تمہارے مقابلے میں آئے ان سے مقابلہ کرنا. میں ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو مذہب کسی قصور کے بغیر درخت توڑنے کی اجازت نہیں دیتا وہ انسانیت سوز مظالم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب رستے میں پڑے ہوئے کسی تکلیف دہ کانٹے کو یا کسی تکلیف دہ پتھر کو ہٹانے پر 70 نیکیاں دے, تو وہ مذہب کسی انسان کی گردن اتارنے کا یا کسی انسان کو اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ بے شک. اور یہاں تک کہ ہمارا مذہب اتنا پولائڈ ہے اور اتنا میٹھا ہے کہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارتا ہے اور وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے اور وہ تمہارے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو کہ یہاں بھی تھپڑ مار دو, تمہارا دل آزاری نہ ہو, تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے. بات بھی عرض کروں کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کسی مومن کا دل دکھانا کعبے کو گرانے سے زیادہ گناہ ہے, سخت گناہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے سمجھنے کی بات ہے, یہی تو انسانیت ہے, یہی تو اسلام کا درس ہے. اچھا جب میں نے ایک بار کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا, مجھے ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو ہمارے استاد ہیں میری تعلیم فرمائیں گے, خواص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. یہ ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ کون ہوتے ہیں, یہ کیا عمل کرتے ہیں جو ان کو اس طرح کے الفاظ سے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ اگرچہ یہ بات ایسی ہے کہ حق ہے لیکن ہمارے یہاں میڈیا پر, پیپر میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر ان باتوں پر ڈسکس نہیں کی جاتی. لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھیں گے. اچھا. اور ان کی داڑیاں, ان کے امامے, ان کی پگڑیاں, ان کی ٹوپیاں, ان کی تسبیحاں تمہاری تمام چیزوں سے اچھی ہوں گی, اور وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے, مسلمانوں کو مشرک کہیں گے, مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے اور مسلمانوں کو قتل کرنا ثواب سمجھیں گے, اور اس کے بدلے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے قرآن پڑھنے سے کم سمجھو گے. اور ارشاد فرمایا کہ ان کا قرآن صرف ان کے حلق تک رہے گا, یہاں سے نیچے نہیں اترے گا. اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شام میں آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, برما میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, کشمیر میں عالم اسلام اس وقت کرب کے عالم میں ہے. بے شک.
یہ میں یہاں پر یہ عرض کروں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ اشارہ کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر زور سے تیر کسی شکار کو مارا جائے، کسی جانور کو مارا جائے، تو وہ تیر جانور کی دوسری طرف سے جا کر نکل جاتا ہے اور اس تیر کے اس حصے پر ہلکا سا خون کا قطرہ بھی نہیں لگا ہوتا. یعنی مطلب یہ کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، ان پر دین کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہوگا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں دھوکے میں ہیں. جی ہاں، یہ لوگ بالکل دھوکے میں ہیں، یہ اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. بے شک. ابھی کچھ دنوں پہلے بلکہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے گئے تو انہیں یہاں تک نہیں پتہ کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے، اللہ، غسل کے فرائض کیا ہیں. تو میں یہاں پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک. اسلام کسی کو بے قصور چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ہاں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران کو فتح کیا تو ارشاد فرمایا کفار کی عبادت گاہوں کو نہیں گرایا جائے گا، کفار کے مندر اور ان کے چرچ وغیرہ کو نہیں گرایا جائے گا جب تک وہ لوگ اسلام کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی اقدام بھی نہیں کیا جائے گا. تو جو دین واضح انداز میں یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. اب اگر تمہیں اسلام کی حقانیت سمجھ آتی ہے تو قبول کر لو، اور اگر تمہیں اسلام سمجھ نہیں آتا تو چھوڑ دو. تمہیں اسلام مجبور. یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں کہ اسلام، یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ تلوار کے زور پر پھیرا ہے. بے شک. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیرا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے زور پر. تو آپ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے دین کی طرف آئیں اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے. بس میں یقیناً یہی کہوں گی کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو، اور اللہ ہمیں توفیق دے بہتر عمل کرنے کی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا، اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو پروگرام کو فالو کرتے رہے. وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے کلام کی درخواست ہے کہ آج آپ نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے. سنہ 11 شریف کا مہینہ ہے جی، تو میں شان غوث میں چند اشعار بالکل پیش کیجیے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جولی کو میری بری دو، جولی کو میری بری دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگیتا، غوث الورا کا منگیتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدیقہ، مولا علی کا صدیقہ، داتا پیا کا صدیقہ، خواجہ پیا کا صدیقہ، گنجے شکر کا صدیقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں